السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشاہدین اکرام، جلدی میں ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ چاند گرہن کے مناسبت سے یہ پیغام ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے نظر انداز نہ کریں اور اسے مکمل سنیں اور دیکھیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج چاند گرہن ہونے جا رہا ہے شام کو۔ اسی سلسلے میں نے سوچا کہ چند ارشادات اور ہدایات آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جائے اس سے۔ آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن، سورج گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی افکار یا لوگوں کے خیالات یا رسومات یا ایسی چیزیں موجود ہیں دنیا میں، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ان کو کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، چلانا چاہیے، وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرزند جس دن وفات پا گئے، ابراہیم ابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جب وفات ہوئے، یہ 29 شوال 10 سن ہجری کی بات ہے، تو اسی دن کیا ہوا کہ سورج گرہن ہو گیا، اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وفات ہوا ہے، اس وجہ سے شاید سورج کو گرہن ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، مسجد میں نماز پڑھائی، اور پھر کہا کہ بے شک سورج اور چاند کا گرہن ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ کسی کے موت اور کسی کی زندگی یا پیدا ہونے یا مرنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فرمایا کہ اس میں تم نماز پڑھو، اس میں ذکر اللہ کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، دعا کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، اور نمازیں پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو یہ جو ہے اس وقت نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز، صلاۃ الکسوف یا صلاۃ الخسوف اس کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اندازہ کیجئے آپ، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور فوراً کسی جو ہے وہ گھر سے وہ چادر اٹھائی اور اس کو پہنا، اچھی طرح نہیں پہنا بلکہ وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے مسجد کی طرف، یعنی پریشانی کی حالت میں۔ جب وہاں پہنچے تو پھر آواز دی گئی کہ لوگوں کو کہ آپ لوگ یہاں جمع ہو جائے۔ پھر جمع ہو گئے، پھر وہاں اپنی وہ چادر ٹھیک کی، پھر نماز پڑھی اور لمبی نماز پڑھائی۔ عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے تخفیف کہتے ہیں کہ یہ جو ہے زیادہ لمبی قرات نہ کرو، تھوڑی تھوڑی سی قرات کرو، لیکن گرمی کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی، اور اس کا طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ پہلی رکعت بہت لمبی کی، پھر رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، پھر قیام اٹھے اوپر، پھر دوبارہ قرات کی، اور پہلے والے قیام سے تھوڑا کچھ کم تھا، پھر دوبارہ رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ تھوڑا کم تھا، یعنی لمبائی رکوع تھا وہ بھی، یعنی 2 رکوع کیے، پھر انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ بھی لمبا کیا، پھر دوسرا سجدہ اس سے تھوڑا کم کیا، اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھی، یعنی کہ 2 رکوع اور 2 سجدے والی نماز پڑھی اور لمبی قرات کی، اور جب فارغ ہوئے تو تب تک سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبے میں لوگوں سے کہا، ان کو ڈرایا، ان کو نصیحت کی کہ ایسا اگر موقع آ جائے تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں نماز ادا کرنی ہے، تمہیں صدقہ کرنا ہے، تمہیں ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، اس میں دعا کرنی ہے اور نمازیں ادا کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو بتلایا، اور یہ نماز فرض تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر آتی تھی، گھبرائے اور وہاں پہنچے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ نشانی اللہ تعالیٰ جو دکھاتا ہے لوگوں کو یہ باخبر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے، قیامت کا علم اس کے پاس ہے، لوگوں کو مرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، لوگوں کا یہاں آنے کا ایک مقصد ہے۔ آپ دیکھیے ابھی
چند دنوں سے جو ہے ہم جموں کشمیر میں یا اسی طرح انڈیا پاکستان میں بارش کی صورت میں عذاب آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، سیلاب بے شمار جگہوں پہ آئے، بے شمار لوگوں کے جو ہے گھر اجڑ گئے ہیں، لوگ جو ہے مر گئے ہیں، اسی طرح مال و مویشی، اسی طرح مال اور دوسرا بہت سارا نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں مٹی کے تودے گرے ہیں، کہیں مکان کے مکان ختم ہو گئے اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی مر چکے ہیں، اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں، مال مویشی تباہ اور برباد ہو گئی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور آج دیکھیے چاند گرہن پھر ہونے والا ہے، اور آج کل تو عام ہو چکا ہے، ہر سال میں 2-3 بار تو ہوتا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے بندوں کو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سدھر جائیے۔ یہ جس زندگی، جس دنیا کے پیچھے پڑے ہو، 24 گھنٹے 12 مہینے جس کو حاصل کرنے کے لیے پڑے ہو، گناہ کرتے ہو، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے ہو صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، حلال طریقے سے مال آ رہا ہے یا حرام طریقے سے مال آ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے بس کہیں سے آئے، مردے سے بھی پیسہ لوگ کماتے ہیں، لاتے ہیں۔ تو لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، شریعت کو بھلا دیا ہے، اور لوگ گناہوں کے پیچھے، ہم سب جو ہے گناہوں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتا ہے، بار بار یہ نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو سب کچھ اپنی ہر ایک حجت قائم کر لی تھی، تمہیں ڈرایا بھی تھا، تمہارے پاس کتاب آئی تھی، تمہارے پاس رسول آئے تھے، تمہارے پاس علماء آئے تھے، تمہارے پاس تم خطبہ سنتے تھے، تقریریں سنتے تھے، علماء آپ لوگوں کے پاس تھے، ڈرانے والے آپ کے پاس تھے، لیکن آپ لوگوں نے اس کے باوجود بھی، اسلام آپ کے پاس آیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے میرے راستے کو چھوڑ دیا اور وہ راستہ اختیار کیا جس سے میں تمہیں ڈراتا تھا، جسے روکتا تھا، وہ راستہ اختیار کیا۔ آج دیکھیے گناہ عام ہو چکے ہیں، ہر جگہ گناہ عام ہو چکے ہیں، آپسوں میں عام ہے گناہ، گھروں میں گناہ ہے، شہروں میں گناہ ہے، گاؤں میں گناہ ہے۔ گناہ آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور شام کو جب گرہن ہوگا ہر ایک کو چاہیے کہ نماز چاند گرہن کی نماز ادا کریں، اگر ہو سکے تو کسی جامع مسجد میں باضابطہ خطیب جہاں پہ ہوتا ہے وہاں نماز قائم ہو، اور نماز قائم ہونے کے بعد خطبہ باضابطہ ہو۔ اور اگر جہاں جامع مسجد نہیں ہے، کیونکہ رات کا مسئلہ ہے، وہ محلہ مسجد میں بھی ادا کر سکتے۔ اگر محلہ مسجد میں کم سے کم اپنے گھروں میں یہ نماز ہر ایک ادا کرے، مرد ہو یا عورت ہو۔ حالانکہ تمام علماء کا اتفاق ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہوں نے ایسا کیا ہے، اور دوڑتے ہوئے پریشانی کی حالت میں وہ مسجد میں پہنچے، تو ہمیں بھی مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر نماز گھروں میں، اگر مسجد میں نہیں تو کم سے کم گھر میں نماز اس کو ادا کریں۔ جن کو معلوم نہیں ہے تو وہ یہ یاد رکھیں کہ 2 رکعتیں نماز ادا کریں، اور 2 رکعتوں میں 2 رکوع کریں، اور 2 قرات کریں۔ ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 بار قرات کریں اور 2 سجدے کریں۔ پھر دوسرے رکعت میں بھی 2 بار قرات کریں، پھر 2 رکوع کریں اور 2 بار قرات کریں، اور اسی طرح 2 سجدہ کریں، اور اس طرح یہ جو ہے 2 رکعتیں مکمل کر کے وہ سلام پھر دے۔ مختصر یہ جو ہے طریقہ جو ہے نماز سورج یا چاند گرہن کا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہی ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں اور برائیوں، ہر قسم کی برائی سے بچیں، اور اپنے زندہ ہونے کا، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں، اور سیدھا راستہ ہمیں دکھا، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔